السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں قرآن پڑھانے کی، قاعدہ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب سننے والے بچوں اور بڑوں کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تبل السرائر یہاں تک پڑھا تھا۔ الحمدللہ ہماری آج تختی نمبر 13 مکمل ہو جائے گی۔ کل انشاءاللہ ہم تختی نمبر 14 مشق تشدید مع سکون پڑھیں گے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ آج اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج اپنا سبق ہم پڑھتے ہیں، آخری سبق تختی نمبر 13 کا۔ آج کے ہمارے سبق میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ۔ بڑا لفظ ہے لیکن اس کا ہجا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو بڑے الفاظ ہوتے ہیں ان کا ہجا کرنے میں صرف آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ ہجا کرنا شروع کریں تو جب آپ آگے جاتے جائیں تو پیچھے آپ نے جو جو ملایا ہے، جس چیز کا ہجا کیا ہے وہ ذہن کے اندر ہو، تاکہ آپ جب آخر تک پہنچیں تو آپ کو پیچھے والا آ سکے۔ ہم اس میں آپ کو بتلاؤں گا میں کیسے ہجا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ بڑے الفاظ ہیں، جیسے ہمارے پاس یہ آج کل بڑے الفاظ چل رہے ہیں، فالسابقات فالمدبرات تبل السرائر۔ اب ہمارے پاس اور بھی اس سے بڑے الفاظ آ جائیں گے، تو اس میں ہجا کرنے کا طریقہ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے پہچاننا ہے حرف کون سا ہے۔ ہم نے یہاں پہچان لیا حرف فا ہے، اس کی شکل اور اس کی صورت سے ہم نے پہچان لیا یہ فا ہے۔ فا کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ زبر ہے۔ اس کے بعد والے حرف کو ہم نے پہچانا میم ہے، اس کے بعد اس کے اوپر زبر ہے۔ تو ابھی ہم اس فا پر زبر پڑھیں گے۔ دیکھیں فا زبر فا، میم ہا زبر مہ، کیا بن گیا؟ فمہ۔ اب یہ جو فمہ بن گیا اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، تاکہ جب آپ آگے چلتے جائیں تو پیچھے والا آپ سے بھولے نہیں۔ بالخصوص بچوں کے لیے یہ بات ہے، بچے اکثر پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، جب آخر تک پہنچ جاتے ہیں پیچھے سے ان کو دوبارہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب بچے آگے ہی پڑھتے جاتے ہیں، پیچھے جو ملا کر لا رہے ہوتے ہیں اس کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ تو ابھی ہم نے یہاں سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کا ہجا ہو جائے گا۔ فا زبر فا، میم ہا زبر مہ، کیا بن گیا؟ فمہ۔ ہا زیر ہی، اب ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، فمہ ہی۔ پہلے کیا بنا تھا؟ فمہ، پھر ہم نے ہا کے نیچے زیر پڑھا، ہا زیر ہی، تو یہ ایک اور آواز کا اضافہ ہوا ہی۔ تو ابھی ہم نے ان تینوں کو ملانا ہے، فمہ ہی، لام زیر لل، فمہل، کاف کڑا زبر کا، یہ بن گیا فمہل کا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ فا زیر فی، پیچھے کیا بنا تھا؟ فمہل الکافی، ایک اور آواز کا اضافہ ہوا فی۔ آگے را یا زیر ری، ایک اور آواز کا اضافہ ہوا ری۔ اب اس کو ہم نے پڑھنا ہے فمہل الکافرین، نون زبر نہ،
یہ بھی پورا بن گیا فمہل الکافرین وقفا فمہل الکافرین. اس کا ایک بار دوبارہ ہجا کرتا ہوں سیدھا سیدھا سمپل سا تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے. اس میں ابھی کوئی وضاحتی بات نہیں ہوگی، سیدھا سیدھا ہجا ہوگا. فا زبر فا، میم ہا زبر مہ، فمہ، ہا زیر ہی، یہ بن گیا فمہ ہی. لام لام زیر لل، یہ بن گیا فمہل. کاف کڑا زبر کا، فمہل الکا. فا زیر فی، یہ بن گیا فمہل الکافی. را یا زیر ری، فمہل الکافری. نون زبر نا، فمہل الکافرین. وقفا فمہل الکافرین. دیکھیں کتنے آسانی تھی کے ساتھ ہم نے اس کا ہجا کمپلیٹ کر لیا. اگلا ورڈز، اگلا لفظ اس سے بھی بڑا ہے، ہجا اس کا مکمل کرنا ہے. دیکھیں بالخنس الجوار الکنس، اس کا ہجا بہت ہی آسان ہے. وہی طریقہ رکھنا ہے ہم نے. ایک بات کا جو میں اس میں ہو ذہن میں رکھنی ہے کہ جس دیکھیں یہاں الف ہے اس پر زبر نہیں ہے، یہاں الف ہے اس پر زبر نہیں ہے یا زیر نہیں ہے، تو یہ الف نہیں پڑھے جائیں گے. با لام زیر بل، دیکھیں کیا بن گیا بل. اب ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے با کو لام سے ملایا تھا تو بن گیا تھا بل. بل. خانون پیش خن، کیا بن گیا خن. تو پہلے کیا بنا تھا بل، اب بن گیا خن. اب ان دونوں کو ہم ملائیں بل خن. نون زبر نا، اب یہ بن گیا بل خن. سین لام زیر سل، دیکھیں ابھی یہ سین کو ہم نے لام سے ملایا تو کیا بن گیا سل. پہلے کیا بنا تھا بالخن. ٹھیک ہے، اب ہم نے سین کو لام سے ملایا تو حواس بنی سل. اب ہم چاروں کو ملائیں گے بالخن سل. ابھی ہم یہاں تک بن گیا بالخن سل. آگے ہم جیم کو اس کے ساتھ ملائیں گے جیم زبر جا، تو اس کی آواز بنی جا. اب اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے بالخن سل جا. واو الف زبر وا، اب یہ بن گیا بالخن سل جوا. جوا. آگے ہے را لام زیر رل، اب ایک اور آواز بنی رل. تو اب ہم نے اس کو ملانا ہے کیسے بالخن سل جوا رل. آگے ہے کاف نون پیش کن، تو ابھی اس کی کیا بنی آواز کن. ابھی اس کو ہم سب کو ملائیں گے بالخن سل جوار الکن. نون زبر نا، بالخن سل جوار الکن. سین زیر سی، بالخن سل جوار الکنس. وقفا بالخن سل جوار الکنس. دیکھیں کتنا ہی آسانی سے ہم نے اس کا ہجا مکمل کر لیا. اگلا لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کا ہجا بھی بہت ہی آسان ہے. دیکھیں ہجا کرنے کا طریقہ، حمزہ ہا زیر کیا بنی آواز ہم نے حمزہ کو ہا سے جب ملایا تو کیا بن گئی آواز ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے ہے دال زیر دی، پہلے آواز کیا بنی تھی بچوں اور سننے والے ویورز اب بنی ہے دی. اب ان کو ہم ملائیں گے دی.
نون صاد زبر نص، یہ بن گیا اہدینس، صاد زیر صی، اب یہ بن گیا اہدینس صی، را الف زبر را، یہ کیا بنا اہدینس صراط، طا لام زبر طل، اب یہ بن گیا اہدینس صراط میم سین پیش مس، دوبارہ پڑھیں اہدینس صراط المس، اگلا حرف ہے تا زبر تا، تو آواز بنی تا، ہم اس کو ہم ملائیں گے اہدینس صراط قاف یا زیر قی، اہدینس صراط المستقی، میم زبر ما، اہدینس صراط المستقیم، وقفا اہدینس صراط المستقیم۔ یہاں جو بچے ہم جو اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو وہ بھی یہ غلطی بسا اوقات بچوں میں ہوتی ہے کہ وہ ملاتے جاتے ہیں لیکن بار بار پیچھے سے پڑھ کر نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ان کے ہجہ میں کمزوری آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فور ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، بعض بچے پڑھتے ہیں حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی نون صا زبر نص صاد زیر صی، اس طرح پڑھتے 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 آخر تک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دم آ کر پورے کو رٹا مار کر پڑھ لیتے ہیں، ان کی ہجہ کمزور ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہمارے دیکھنے والے سننے والے بچے یا بڑوں میں بھی کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ جس طرح میں پڑھا رہا ہوں ایک ایک لفظ کا آواز بنا کر اس سے اگلا لفظ پھر ملا کے پھر ملا کر، اس طرح ہم ایک ایک لفظ کو ملا ملا کر پڑھ رہے ہیں، اس سے ہجہ میں پختگی آئے گی۔ جب ہم آگے قرآن شریف شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرہ میں بہت بہتری ہوگی، اور کوشش کریں جس طرح لفظ تلفظ میں نکال رہا ہوں اسی طرح نکالیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دن تھا کہ تختی نمبر 1 شروع کی تھی، آج الحمدللہ تختی نمبر 13 مکمل ہونے کو ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم تختی نمبر 14 پڑھیں گے۔ جو کچھ آج پڑھا گیا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا پڑھنا اور میرا پڑھانا اللہ رب العزت اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسی دعاؤں کے ساتھ کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہر نماز میں میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دیکھنے والے ویورز کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ جزاک اللہ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔